آج آپ نے اپنی سستی دور کرنے کے لیے چائے پی، اس کے نتیجے میں چستی آ گئی، اور اگلے دن جو سستی آئی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر آج کی اس چستی کا بھی عمل دخل شامل ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکیج۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پہلا اصول بیان کیا تھا نور خان فارمولہ کا۔ آج ہم اس کا دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سگریٹ اور شراب نوشی سے مکمل پرہیز کریں، چائے اور کافی کو کم استعمال کریں۔ دوبارہ سنیے، سگریٹ اور شراب نوشی سے مکمل پرہیز کریں، چائے اور کافی کم استعمال کریں۔ سگریٹ، شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی اور اعصابی صحت کو تو تباہ کرتی ہی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ان میں سے سب سے مائنر درجے کی جو ہے نشہ وہ سگریٹ کے اندر ہے، بالکل مائنر درجے کا۔ اس کے بھی اثرات ہماری وزارت صحت کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کینسر تک ہو سکتا ہے، اور کینسر نہ بھی ہو، پھیپھڑوں کی تباہی اور بربادی تو یقینی ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں نشہ آور جتنی بھی اشیاء ہیں یہ ہماری جسمانی اور اعصابی صحت کو تو تباہ کرتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نفسیاتی صحت کو بھی تباہ کرتی ہیں، اور کئی قسم کے نفسیاتی امراض کا بھی شکار بناتی ہیں، اور اس سے پھر آگے بڑھ کر اخلاقی اقدار کو بھی پامال کرتی ہیں۔ نشہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بے حسی پیدا کر دیتا ہے، جمود پیدا کر دیتا ہے، اور جب ایک انسان کے اندر بے حسی آ جاتی ہے نا تو پھر وہ شرم و حیا کی ہر حد کو پھلانگ سکتا ہے۔ اور یہی کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نشہ کی عادت ہوتی ہے، اور نشہ یہ آپ دیکھیں اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، معوف کر دیتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اور عقل ہی تو انسان کے پاس وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر اس نے اچھے اور برے میں، خیر اور شر میں، نیکی اور بدی میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہوتی ہے۔ تو جب عقل ہی ڈھانپ دی گئی، اس پر ہی پردے پڑ گئے، وہی معوف ہو گئی، سسپینڈ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر کہاں سے آئے گا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ سگریٹ، شراب نوشی اور اس طرح کی جو نشہ آور اشیاء ہیں ان سے تو مکمل پرہیز کریں۔ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ چائے اور کافی کو بھی جس حد تک ممکن ہو کم استعمال کریں۔ اب اس میں کیا ہے، چائے اور کافی کے اندر کیفین ہوتی ہے، اور کیفین کے حوالے سے یہ بات ایکسیپٹڈ ہے، مسلمہ ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ تو اس بنا پر پھر اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو عادی ہونے کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی چائے کے بغیر تو مجھے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیز کا عادی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ چائے کے اندر کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا یہ تو نہیں کہا جا سکتا فوائد سے مکمل خالی ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے فوائد کے ساتھ ساتھ جو نقصانات بھی ہیں، تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ نقصان سے بچنے کے لیے نفع سے محرومی بھی گوارا کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا شراب کے اندر بھی فائدے ہیں، مگر چونکہ ان کے اندر نقصان بھی ہیں، نقصان زیادہ ہیں، لہذا کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو چائے کو اسلام نے کوئی حرام قرار نہیں دیا، مگر ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو چونکہ اس کے اندر ساتھ نقصانات بھی ہیں، تو اس بنا پر مناسب یہی ہے کہ انسان اس کو کم سے کم استعمال کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چائے کے جو شوقین ہیں یا کافی کے شوقین ہیں ان کی طرف سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اس کو پی کرنا انسان کے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہی چستی آگے چل کر مزید سستی کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے؟ آج آپ نے اپنی سستی دور کرنے کے لیے چائے پی، اس کے نتیجے میں چستی آ گئی، اور اگلے دن جو سستی آئی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر آج کی اس چستی کا بھی عمل دخل شامل ہے۔ تو لہٰذا اس کو اگر پینا ہو تو ذرا احتیاط سے پیے انسان، کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے، مثلا ہفتے میں کوئی ایک دن آپ لیئر ڈے رکھ لیتے ہیں، اس دن پی لیتے ہیں، نو پرابلم، اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو اس طرح یا کبھی کبھار انسان پی لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، زیادہ پئیں گے تو یہ کیلشیم کو ختم کرے گی، ہڈیوں کو کمزور کرے گی، آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر دے گی، اور کئی قسم کی اور قباحتیں، جلدی امراض بعض اوقات پیدا ہوتے ہیں، خارش وغیرہ، اللہ حاصل قیاس کئی چیزیں ہیں، معدہ کمزور ہوتا ہے، تو کئی معاملات ہیں جن کے اندر اس کے نقصانات ہیں۔ تو چونکہ نقصانات بھی ہیں، لہذا اگر آپ سپر فٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں۔ ہم بالکل منع نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حد الوسع ان سے اوائڈ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔